subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری کوشچن آنسر SCERT کوشچن بینک سوال نمبر 5 کے جوابات دیکھیں گے۔ 6 نمبرات کے لیے آتا ہے تاریخ کے مراحل بیان کیجئے۔ اس کا سوال کا جواب ہے تاریخی ماخذ کی ذخیرہ اندوزی اور تقابلی جائزہ، تقابلی تجزیہ کرنا، حاصل شدہ معلومات کے حوالے کی جانچ کرنا، زمانی و مکانی حوالے اور حاصل شدہ معلومات کی تفہیم کرنا، تاریخی ماخذ کی تجزیاتی تحقیق کرنا اور ممکنہ نظریات یعنی تھیوری پیش کرنا۔ دوسرا سوال نمبر 5 کے دوسرے سبق کا سوال جوابات ہے مفصل سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہے مارکسوادی تاریخ نویسی کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا تاریخ نویسی میں مشہور مورخ VK راجواڑے کی خدمات بیان کیجیے۔ تیسرا مابعد آزادی نسائی تاریخ نویسی کی معلومات دیجیے۔ چوتھا قوم پرست تاریخ نویسی کی خصوصیات بیان کیجیے۔ پانچواں قدیم بھارت کی تاریخ کے بارے میں درج ذیل نکات کی مدد سے معلومات دیجیے۔ الف زبانی ماخذ، ب تحریری ماخذ، جیم کندہ کاری۔ چھٹا سوال ہے بکھر تاریخی ادب کے بارے میں تفصیلی معلومات دیجیے۔ مارکسوادی تاریخ نویسی کی اہمیت، اس کا جواب ہے آزادی کے بعد کے دور میں بھارتی تاریخ نویسی میں جو نئے طرز فکر دکھائی دیتے ہیں ان میں مارکسوادی تاریخ نویسی ایک اہم طرز فکر ہے۔ پہلا نقطہ ہے مارکسواد میں طبقاتی کشمکش پر زور دیا گیا ہے۔ کارل مارکس کے نظریات پر مبنی جو تاریخ نویسی کی گئی ہے اسے مارکسوادی تاریخ نویسی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مارکسوادی تاریخ نویسی میں معاشی نظام میں پیداواری ذرائع، طریقے اور پیداواری عمل میں انسانی تعلقات پر خاص طور سے غور کیا جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے مارکسوادی تاریخ نویسی کا خاص اصول ہر سماجی واقعے کا عام لوگوں پر ہونے والا اثر کا تجزیہ کرنا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے مارکسوادی مورخوں نے ذات پات کے نظام میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا۔ بھارت میں بھی اس طریقے کو کوسمبی، ڈانگے، شرد پاٹل وغیرہ نے اپنی تاریخ نویسی میں مؤثر ڈھنگ سے استعمال کیا ہے۔ VK راجواڑے کی خدمات، پہلا نقطہ ہے راجواڑے نے مراٹھوں کی تاریخی ماخذ کے عنوان سے 22 جلدیں مرتب کی۔ دوسرا یہ خیال پیش کیا کہ تاریخ کا مطلب ماضی میں سماج کی ہمہ پہلو زندگی کی عکاسی ہے۔ تیسرا ان کا خیال تھا کہ تاریخ صرف سیاسی اتھل پتھل، حکومت حاصل کرنے کے لیے کیے گئے داؤ پیچ اور جنگوں سے متعلق حقائق بیان کرنا نہیں ہے۔ چوتھا انہوں نے بھارتی مورخوں کو پیغام دیا کہ اپنی تاریخ خود لکھنا چاہیے۔ پانچواں اصلی دستاویزات کی مدد سے تاریخ لکھنے پر انہوں نے زور دیا۔ چھٹا ان کا خیال تھا کہ زمانہ، مقام اور شخص ان تینوں کے ذریعے تاریخ میں انسانی زندگی کو بیان کرنا چاہیے۔ مشہور مورخ راجواڑے کی تاریخی تحریریں اور پیش کردہ خیالات تاریخ نویسی میں ان کی زبردست خدمات ہیں۔ نسائی تاریخ نویسی کی معلومات، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آزادی سے قبل تارا بائی شندے، پنڈتا رما بائی، ڈاکٹر رکھما بائی جیسے نسائی مورخ ہو گزرے ہیں۔ ان مصنفین نے گھر میں اور کام کی جگہ پر عورتوں کے ساتھ ہونے والے غیر منصفانہ سلوک، مرد خواتین میں عدم مساوات کے موضوع پر مضامین لکھے۔ دوسرا دلت خواتین کے نقطہ نظر سے سماجی طبقے، سماجی رتبہ، ذات وغیرہ مسائل کے تعلق سے خواتین نے مضامین لکھے۔ تیسرا آزادی کے بعد کے دور میں دلت خواتین کی زندگی، سماجی طبقہ، ذات وغیرہ پر لکھے ہوئے شرمیلا ریگے کے مضامین کو رائٹنگ کاسٹ، رائٹنگ جینڈر، ریڈنگ دلت ویمنس ٹیسٹیمونیز نامی کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ چوتھا نسائی مصنفہ میرا کوسمبی نے اپنی کتاب کراسنگ تھریشولڈز فیمنسٹ ایسنس ان سوشل ہسٹری میں مہاراشٹر کی ڈاکٹر رکھما بائی، پنڈتا رما بائی جیسی خواتین کی زندگی پر مضامین ملتے ہیں۔ قوم پرستانہ تاریخ نویسی، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 19ویں صدی میں بھارت میں انگریزی طرز تعلیم شروع ہوا۔
اس طریقے سے تعلیم حاصل کرنے والے مورخین کو بھارت کی شاندار قدیم تاریخ کا علم ہوا، ان کی خود ہی بیدار ہو گئی اور انہوں نے بھارت کی جو تاریخ لکھی اسے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ دوسرا، ان قوم پرست مورخوں نے مستشرقین کی متعصبانہ مفروضات پر مبنی تاریخ نویسی کی مخالفت کی۔ تیسرا، انہوں نے بھارت کے سنہری دور کو تلاش کیا اور اس کے بارے میں لکھا۔ چوتھا، قوم پرستانہ تاریخ نویسی کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی تحریک ملی اور علاقائی تاریخ لکھنے کی ترغیب ملی۔ قدیم بھارت میں آباء و اجداد کے کارناموں، دیوی دیوتاؤں سے متعلق روایات زبانی طور پر محفوظ کی جاتی تھی، یہ زبانی ماخذ کا حصہ ہے۔ دوسرا، 5000 سال قبل کی ہڑپا تہذیب میں فن تحریر موجود تھا، لیکن اسے پڑھنے میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تیسرا، بھارت میں سب سے قدیم تحریر، ادب، سکے، مورتیوں، مجسموں، تامر پٹ، تانبے کی تختی اور کتبوں وغیرہ پر کندہ تحریر کی شکل میں موجود ہے۔ چوتھا، موریہ سمراٹ اشوک کے زمانے میں یعنی 3 صدی قبل مسیح سے بھارت میں فن تحریر کا آغاز ہوا۔ دوسرا تحریری ماخذ، پران اور دیگر مذہبی کتابیں، جین اور بدھ مذہب کی کتابیں، رامائن اور مہابھارت جیسی رزمیہ نظمیں، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے۔ قدیم تحریری ماخذ سے حاصل ہونے والی معلومات: پہلا، مخصوص عہد میں راجاؤں کا شجرہ، سیاسی اتھل پتھل اور حکومتی نظم و نسق۔ دوسرا، اس زمانے کی سماجی ساخت، موسم، قدرتی آفات وغیرہ۔ تیسرا، اس زمانے کی سماجی، معاشی، سیاسی، مذہبی اور تہذیبی زندگی۔ تاریخ نویسی کی اہم قسم بکھر، اس کا جواب ہے: پہلا نکتہ ہے تاریخی ادب میں فارسی کتابوں، تامر پٹ اور کتبوں پر کندہ تحریروں، کاغذات، مراسلات، سکوں، سفر ناموں وغیرہ ماخذ کے ساتھ ساتھ تاریخی بکھر کا شمار بھی ہوتا ہے۔ دوسرا، بکھر میں سورماؤں کی تعریف بیان کی جاتی ہے، سیاسی اتھل پتھل اور جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تیسرا، عظیم ہستیوں کی سوانح اور اس زمانے کے شہروں کا ذکر ہوتا ہے۔ چوتھا، معاصر سماجی، مذہبی اور معاشی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے۔ یہ سارے بیانات تاریخ نویسی میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اس وجہ سے بکھر تاریخی ادب کی ایک اہم قسم سمجھی جاتی ہے۔ ذیل کے مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کس طرح کارآمد ثابت ہوگا؟ الف، سائنس، ب، فنون، ج، انتظامی مطالعات۔ دوسرا، اطلاقی تاریخ اور موجودہ زمانے کے تعلق کی وضاحت کیجیے۔ تیسرا، تاریخی ماخذ کی حفاظت کے لیے کم از کم 10 طریقے بتائیے۔ چوتھا، قدرتی اور تہذیبی ورثے کے حفاظتی منصوبے کے ذریعے کون سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ پانچواں، اطلاقی تاریخ کے متعلق پیشہ ورانہ شعبے کون سے ہیں؟ اس کے لیے درکار ضروری صلاحیتوں پر بحث کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے سائنس، فنون اور دیگر تحقیق میں تاریخی طریقہ۔ الف، سائنس، انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوششوں سے کئی سائنسی دریافتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے سے موجود سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دریافتوں کے پس پشت اسباب، زمانی ترتیب اور اصولوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سائنس کی تاریخ کا علم ہر دریافت کے وقت سود مند ہوتا ہے۔ بے فنون، کسی بھی فن کی ترقی کا اظہار فکری، جذباتی اور تہذیبی روایت کی مدد سے ہوتا رہتا ہے۔ ان فنون کا مطالعہ کرتے وقت ان تمام روایات کی تاریخ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فنی نمونہ کس طرح وجود میں آیا، اس کے پیچھے اس کی تحقیق کرنے والے کا ذہن کس طرح کام کر رہا تھا، کون سا مروجہ طرز فن، اس ساری تہذیبی تاریخ کا مطالعہ اہم ہے۔ جیم، انتظامی مطالعات، مینجمنٹ اسٹڈیز، پیداواری وسائل، انسانی وسائل، افرادی قوت، پیداوار کے مختلف عمل، بازار اور فروخت، ان تمام جگہوں پر انتظامی علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں کے ذریعے یہ کاروبار جاری رہتے ہیں۔ ان تمام انتظامی امور میں اصلاحات کرنے، ان کا مطالعہ کرنے، انتظام کو آسان بنانے کے لیے ماضی کے نظام کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کی تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اطلاقی تاریخ اور موجودہ زمانے کا تعلق، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ماضی کے واقعات کی بنیاد پر انسان حال میں اپنی پیش رفت کا تعین کرتا ہے۔ دوسرا، اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کی وراثت کے تئیں اس کے دل میں تجسس اور اپنائیت ہوتی ہے۔ اطلاقی تاریخ کے مطالعے سے موجودہ انسان کو اس وراثت کی تاریخ، آباء و اجداد کے تیار کردہ فنی نمونے، روایات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کے ذریعے مرئی اور غیر مرئی ورثوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اطلاقی تاریخ کے ذریعے حال کے سماجی چیلنجوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، موجودہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا، ماضی کے تجربات سے حال کی سماجی افادیت کا فیصلہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ تاریخی ماخذ کی حفاظت کے لیے 10 طریقے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے قلعوں، یادگاروں، محلوں جیسی تاریخی عمارتوں کی باقاعدگی سے مرمت کی جانی چاہیے۔ دوسرا، عمارتوں کو نقصان پہنچانے، ان پر نام لکھنے اور کھودنے سے بچاؤ کی تدابیر کی جانی چاہیے۔ تیسرا، تاریخی سکوں، ہتھیاروں وغیرہ اشیاء کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ چوری نہ ہونے پائے۔ چوتھا، اویہ، لوک گیت وغیرہ زبانی ادب کو جمع کر کے انہیں تحریری شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ پانچواں، قدیم کتابوں کو دیمک اور پھپھوند سے محفوظ رکھا جائے، نمی اور مرطوب ہوا سے پھپھوند زندہ رہتی ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انہیں پانی نہ لگنے پائے، کیڑے مار دوائیں استعمال کی جائے۔ چھٹا، ان تمام ماخذوں کی حفاظت کے لیے تجربہ کار ماہرین سے صلاح مشورہ کیا جائے۔ ساتواں، تاریخی ماخذ کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں۔ آٹھواں، سماج کو ان ماخذوں کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سماج کو سمجھایا جائے۔ نوواں، ان ماخذوں اور قدیم تاریخ کے تئیں عوام کے دلوں میں اپنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے، قدیم ورثہ ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت جتا کر دل میں ان کے لیے محبت جگائے۔ 10واں، تاریخی ماخذوں کی حفاظت کے کام میں عوام کو بڑے پیمانے پر شامل کیا جائے، اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں۔ قدرتی اور تہذیبی ورثے کے حفاظتی مقاصد، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے منصوبے کے تحت وراثتی مقام کی اصل شکل و صورت میں تبدیلی کیے بغیر تحفظ اور نگہداشت کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا، مقامی سماج کی ساخت اور ذہنیت کیسی ہے، ان کے سامنے حال میں کون سے مسائل ہیں اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تیسرا، ایسی تدبیروں کی منصوبہ بندی کی جائے کہ تہذیبی ورثے کے مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہوئے مقامی باشندوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ چوتھا، منصوبہ بند پروجیکٹ کے کاموں میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں، مقامی لوگوں کی روایتی مہارتوں کو تحریک حاصل ہو، ایسی صنعت و حرفت کو تحریک ملے، اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کے شعبے میں مواقع، اس کا جواب ہے اطلاقی تاریخ کے شعبے میں عجائب گھروں، آرکائیوز، محافظ خانوں، سیاحت، تفریحی وغیرہ مختلف منصوبے ہیں۔ ان منصوبوں کی وجہ سے کاروبار کے درج ذیل مواقع میسر آتے ہیں۔ پہلا ہے ماہر آثار قدیمہ، ماہر قانون، سیکریٹری، مینیجر، ڈائریکٹر، لائبریرین وغیرہ عہدے داروں کے مواقع۔ دوسرا، مورخ، سماجیات، محقق، عالم، ماہر تعمیرات جیسے ماہرین۔ تیسرا، اسٹیج آرٹسٹ، فوٹوگرافر، عمارت کا چوکیدار، تجربہ گاہ میں معاون، فوٹوگرافی کا ماہر جیسے ٹیکنیشین۔ مفصل جواب لکھنا ہے۔ مراٹھی اخبار میں بال شاستری جامبھیکر کی خدمات بیان کیجیے۔ دوسرا، ذرائع ابلاغ کی اہمیت بیان کیجیے۔ تیسرا، اخبارات شروع ہونے سے قبل دنیا بھر میں لوگوں تک خبریں پہنچانے کے کون سے طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ چوتھا، بھارت میں آکاش وانی ریڈیو کا ارتقائی سفر بیان کیجیے۔ پانچواں، آکاش وانی کے لیے تاریخی مضمون کس طرح اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے کا جواب ہے بال شاستری جامبھیکر کی خدمات۔
پہلا نقطہ ہے، بال شاستری جامبیکر نے 6 جنوری 1832 عیسوی کو ممبئی سے درپن نامی اخبار جاری کیا۔ دوسرا، مراٹھی زبان میں شائع ہونے والا یہ پہلا اخبار تھا۔ تیسرا، اس اخبار کے مدیر ہونے کے لحاظ سے بال شاستری جامبیکر اولین مدیر تھے۔ چوتھا، جامبیکر نے درپن اخبار جاری کر کے مراٹھی اخبارات کی بنیاد ڈالی۔ اس وجہ سے درپن کے پہلے شمارے کی اشاعت کی تاریخ 6 جنوری کو مہاراشٹر میں یوم صحافت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اہمیت، اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ذرائع ابلاغ کی وجہ سے دنیا بہت قریب آ گئی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے معلومات پل بھر میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے۔ سماج میں معلومات کی آزادانہ فراہمی کے لیے ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، ذرائع ابلاغ کی بدولت لوگوں کو واقعات کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تیسرا، ذرائع ابلاغ کے ذریعے تفریح ہوتی ہے، تعلیمی اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے درکار معلومات دیہی اور دشوار گزار علاقوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ چوتھا، ذرائع ابلاغ کے سبب جمہوریت کو مستحکم کرنے میں مدد ہوتی ہے، اس لیے ذرائع ابلاغ بہت اہم ہے۔ اخبارات سے پہلے خبریں پہنچانے کے طریقے، اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، مصر میں سرکاری احکامات کی کندہ تحریریں عوامی جگہوں پر لگائی جاتی تھی۔ دوسرا، قدیم رومی حکومت میں سرکاری احکامات کا کاغذ پر لکھ کر اسے مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جولیس سیزر کے عہد میں ایکٹا ڈائرنا روزانہ کے واقعات نامی اخبار روم میں عوامی جگہوں پر چسپاں کیا جاتا تھا۔ تیسرا، چین میں 7ویں صدی میں سرکاری اعلانات عوامی جگہوں پر چسپاں کیے جاتے تھے۔ چوتھا، انگلستان میں اہم واقعات کے اوراق مسافروں، زائرین اور دیگر لوگوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ اس طریقے سے مختلف حکومتوں میں راجا کے نمائندے پوری سلطنت میں راجا کے احکام عوام تک اور سلطنت کی اہم خبریں راجا تک پہنچاتے تھے۔ بھارت میں آکاشوانی نے ریڈیو کا ارتقائی سفر بیان کیجیے، اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت میں 1923 عیسوی میں مدراس چنئی میں پہلا ریڈیو کلب قائم ہوا۔ اس ریڈیو کلب نے جولائی 1924 میں نشریات کا آغاز کیا۔ 23 جولائی 1927 کو انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی IBC نے ممبئی میں نبھوانی اسٹیشن شروع کیا۔ اسی دن پہلا نیوز بلیٹن نشر کیا گیا۔ نبھوانی کو ہی آگے چل کر آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا۔ دوسرا، بھارت کی آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو بھارت سرکار کے محکمہ اطلاعات و نشریات کی ماتحتی میں آ گیا۔ 1957 عیسوی میں پنڈت نریندر شرما کی تجویز پر آل انڈیا ریڈیو کا نام آکاشوانی رکھا گیا۔ تیسرا، ابتدا میں عوام کو سرکاری پروگرام اور سرگرمیوں کی معلومات دینے والے معتبر سرکاری مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ بعد میں آکاشوانی کی طرف سے مختلف تفریحی، اصلاحی اور ادبی پروگرام پیش کیے جانے لگے۔ چوتھا، 3 اکتوبر 1957 سے آکاشوانی نے وودھ بھارتی پروگرام شروع کیا۔ آکاشوانی سے چھوٹے بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں، عورتوں، کسانوں، مزدوروں، غرضے کے تمام عمر اور تمام شعبے کے لوگوں کے لیے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ پانچواں، وودھ بھارتی کے ذریعے 24 زبانوں اور 146 بولیوں میں پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ حال کے زمانے میں آکاشوانی کے تمام مرکزوں اسٹیشنوں سے ریڈیو مرچی جیسے کئی نجی FM خدمات شروع ہوئی ہیں۔ آکاشوانی کے لیے تاریخ کی اہمیت، اس کا جواب ہے، آزادی کے دن سے آکاشوانی تفریحی پروگراموں کے ساتھ ہر قسم کے پروگرام نشر کرتا ہے۔ بھارت کی جنگ آزادی، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ کی تقریریں، یوم ولادت، یوم وفات جیسے پروگرام پیش کرنے کے لیے تاریخ کے عالموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، تاریخی واقعات، سوانحی حالات پر مبنی پروگرام پیش کرتے وقت سامعین تک صحیح معلومات پہنچانے کے لیے تاریخ کے ماہرین کے ذریعے ان کی جانچ پرکھ کروا لینا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا، تاریخی ڈرامہ پیش کرتے ہوئے کرداروں کے مکالموں کی زبان کا تاریخی اعتبار سے درست ہونا ضروری ہے۔ چوتھا، قومی رہنماؤں کے کارناموں پر تقریر کرنے اور پروگرام پیش کرنے کے لیے
مقررین کو تاریخ سے مدد لینا پڑتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے آکاش وانی کے لیے تاریخ کا مضمون بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مفصل جواب لکھنا ہے۔ کھیلوں اور تاریخ کے باہمی تعلق کو واضح کیجیے۔ دوسرا، بھارت میں کھیل کے ادب کے متعلق تاریخی معلومات لکھیے۔ تیسرا، میدانی کھیل اور نشستی کھیل کے مابین فرق واضح کیجیے۔ کھیل اور تاریخ کا باہم تعلق، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کھیل کے موضوع پر لکھنے والوں کے لیے ان کھیلوں کی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا، کھیل پر تبصرہ کرنے کے لیے مبصر کو ماضی کے کھلاڑیوں کے کھیل کی مہارتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اولمپک، ایشیاڈ، کامن ویلتھ گیمز جیسے بین الاقوامی مقابلوں کی معلومات کھلاڑیوں کی خصوصیات جیسے امور کا ذکر کرنے کے لیے مبصر کو تاریخ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ تیسرا، آکاش وانی، دوردرشن اور دیگر چینلوں پر کھیل کے مختلف مقابلوں پر کمنٹری کرتے ہوئے مبصر کو اس کھیل کی تاریخ، مشہور کھلاڑیوں، ان کے ریکارڈ وغیرہ کی معلومات دینی پڑتی ہے، تبھی اس کی کمنٹری دلچسپ ہوتی ہے۔ چوتھا، کھیل کے خصوصی ماہر کی حیثیت سے لیکچر دینے کے لیے مدعو شخص، کھلاڑیوں کی تربیت کرنے والے کوچ، مقابلوں کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کرنے والی کمیٹی، ان سب کو کھلاڑیوں کی خاص معلومات، ان کی خوبیاں اور خامیاں، مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کی تاریخ، ان سب کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ پانچواں، کھلاڑیوں کو بھی اپنے مد مقابل کی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ کھیل سے متعلق تمام عوامل کو کھیل کی تاریخی معلومات حاصل ہی کرنی پڑتی ہے۔ کھیل کے ادب کی تاریخی معلومات، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کھیلوں سے متعلق کئی کتابیں اور سوانح شائع ہو چکی ہے، کھیلوں سے متعلق لغت تیار کی جا رہی ہے۔ دوسرا، ورزش کے موضوع پر علیحدہ لغت تیار ہو چکی ہے، ملکھام کی تاریخ کتابی شکل میں آ چکی ہے۔ تیسرا، کھیلوں پر لکھے گئے مضامین پر مشتمل ماہ نامے 15 روزہ شائع ہوتے رہتے ہیں، جیسے انگریزی میں اسپورٹس ویک روزنامے میں کھیلوں کی دنیا کی معلومات کے لیے 1 یا 2 مکمل صفحے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ چوتھا، کھیل کے موضوع پر مراٹھی میں شٹکار نامی رسالہ پہلے شائع ہوا کرتا تھا۔ دوارکا ناتھ سنجگیری، سریش کنیکر، بال پنڈت جیسے کئی ادیب کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے بارے میں اخبارات میں مضامین لکھتے رہتے ہیں۔ پانچواں، انگریزی زبان میں کھیل کے شعبے سے متعلق بڑے پیمانے پر تحریریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ دیگر علاقائی زبانوں میں بھی کھیل کے بارے میں مضامین لکھے جاتے ہیں۔ یہ ساری معلومات حقیقتاً کھیلوں کے ادب کی تاریخ ہی ہے۔ فرق بتانا ہے میدانی کھیل اور نشستی کھیل، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے میدانی کھیل میدان میں کھڑے رہ کر کھیلے جاتے ہیں، نشستی کھیل بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں جو گھر، کھلی جگہ، برآمدے میں کہیں بھی کھیلے جا سکتے ہیں۔ میدانی کھیلوں کے لیے کثرت اور مہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نشستی کھیلوں کے لیے نسبتاً کم کثرت اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میدانی کھیلوں کے لیے جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، نشستی کھیلوں کو جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چوتھا نقطہ ہے میدانی کھیل میں زیادہ طاقت صرف ہونے کی وجہ سے تھکان جلد ہوتی ہے، نشستی کھیل میں طاقت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے کھیل میں تھکان جلدی نہیں ہوتی۔ میدانی کھیل میں جوش اور سنسنی ہوتی ہے، زیادہ خوشی ملتی ہے، نشستی کھیل میں سنسنی نہیں ہوتی، جوش نہیں ہوتا، خوشی بھی کم ہوتی ہے۔ میدانی کھیل میں جسمانی مہارت کی ضرورت ہونے کی وجہ سے تربیت اور مشق کی ضرورت ہے، نشستی کھیلوں میں جسمانی مہارت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے تربیت اور مشق کی اتنی ضرورت نہیں۔ ساتواں ہے میدانی کھیلوں میں کبڈی، ہاکی، کھوکھو، کرکٹ جیسے ملکی اور غیر ملکی کھیل شامل ہے، نشستی کھیلوں میں شطرنج، چوسر، تاش وغیرہ کھیل شامل ہے۔
مفصل جواب لکھنا ہے۔ پہلا ہے سیاحت کی ترقی کے لیے کون سی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہے۔ دوسرا، سیاحت کی وجہ سے مقامی روزگار میں کس طرح اضافہ ہوا۔ تیسرا، سیاحت کی کوئی 3 قسمیں لکھیے۔ چوتھا، سیاحت سے متعلق پیشہ ورانہ شعبوں کی معلومات فراہم کیجیے۔ سیاحت کی ترقی کی تدابیر، اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے سیاحوں کی زندگی کے تحفظ اور محفوظ آمد و رفت کی ذرائع پر توجہ دینا چاہیے۔ دوسرا، سیاحوں کے لیے اعلیٰ معیار کی قیام گاہوں، سفر کی عمدہ سہولتوں اور صاف ستھرے بیت الخلاء کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تیسرا، تاریخی اور قابل دید مقامات کو صاف ستھرا رکھا جائے اور تمام سہولتیں فراہم کی جائے۔ چوتھا، سیاحوں کے لیے قابل دید مقامات کا معلوماتی کتابچہ، نقشے، رہبر، گائیڈ، ذو لسان وغیرہ سہولتیں فراہم کرنا چاہیے۔ معذوروں کی سیاحت کے لیے ان کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سیاحت کے پیشے سے مقامی روزگار، اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے سیاحتی مقام کے آس پاس کے بازار کی توسیع ہوتی ہے اور اشیاء کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا، سیاحوں کی پسندیدہ اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مقامی دستکاری اور گھریلو صنعتوں کی ترقی ہوتی ہے۔ تیسرا، کھانے پینے کی مقامی اشیاء، ہوٹل کا کاروبار اور رہائشی انتظامات کے پیشوں میں ترقی ہوتی ہے۔ سیاحت سے متعلق درج ذیل پیشہ ورانہ شعبے ہے، اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے سیاحوں کے رہنے کے لیے قیام گاہیں، لاج قائم کرنا، ان کی تعمیر سے متعلق کاروبار۔ دوسرا، کھانے کی چیزوں کی دکانیں، ہوٹلیں وغیرہ۔ تیسرا، دستی صنعت اور گھریلو صنعت اور ان کی فروخت کے لیے دکانیں۔ چوتھا، ہوٹلوں کے لیے درکار دودھ، سبزی، ترکاریاں، کرانہ وغیرہ کی فراہمی کے لیے زراعت اور غلہ بانی کے پیشے۔ پانچواں، سیاحوں کی آمد و رفت کے لیے بس، رکشہ، ٹیکسی وغیرہ کی صنعت۔ چھٹا، ٹریولنگ ایجنٹ، فوٹوگرافر، گائیڈ، مقامات کی معلومات شائع کرنے والے ناشر وغیرہ کاروبار بھی سیاحت سے متعلق ہیں۔ سیاحت کی قسمیں، سیاحت کی 3 قسمیں ہیں، اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے تاریخی سیاحت۔ سیاحت اور تاریخ کا رشتہ ٹوٹ ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا کے سیاح تاریخی مقامات کی سیر کرنے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں۔ اپنے اسلاف کے کارناموں، ان کی تعمیر کی ہوئی عمارتوں کو دیکھنے کا تجسس ہوتا ہے۔ مسلم بادشاہوں اور ہندو راجاؤں کے تعمیر کردہ قلعوں، محلوں، آزادی کی تحریک کے رہنماؤں کی یادگاروں، مہاتما گاندھی، آچاریہ ونوبا بھاوے جیسی عظیم شخصیتوں کے آشرم جیسے تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے سیاح آتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس طرح کی تاریخی سیاحت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے جغرافیائی سیاحت۔ مامن، سمندری ساحل، دریاؤں کا سنگم، لونار جیسی شہاب ثاقب سے وجود میں آنے والی جھیلیں، جزائر، آبشار، پہاڑی سلسلے ہر ملک کی شان ہوتے ہیں۔ قدرت کی گود میں رہنا اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا ہر شخص کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ قدرت سے دلچسپی، تجسس اور حصول مسرت کے لیے اس طرح کے مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ یہ جغرافیائی سیاحت ہے۔ تیسرا ہے بین الاقوامی سیاحت۔ دور حاضر میں نقل و حمل کی سہولت کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس، عالمی اجلاس، تجارتی کاروبار، مقامات کی سیر، مذہبی مقامات کی زیارت وغیرہ کے لیے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سیاحت کی جاتی ہے۔ معاشی آزادی اور عالمکاری کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت کو فروغ ہوا ہے۔ مفصل جواب لکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے کتب خانوں کا انتظامیہ کیوں اہم ہوتا ہے۔ دوسرا، محافظ خانوں کے انتظامیہ میں کون سے کام اہم ہوتے ہیں۔ تیسرا، تاریخ کی تحقیق کرنے والے کو طبعی ماخذ کے تعلق سے کون سی تربیت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے کتب خانوں کا مطلب محض کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے، ذخیرہ کی گئی کتابوں کا نظم و نسق کرنا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ پہلا نکتہ ہے کتابوں کو ایک مخصوص نظام کے تحت ترتیب دینے سے قارئین کو اپنی مطلوبہ کتاب آسانی سے مل سکتی ہے
دوسرا، یہ بات فوراً بتائی جا سکتی ہے کہ کون سی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے۔ تیسرا، اس وجہ سے کتابوں کو تلاش کرنے میں لائبریری کا انتظام کرنے والوں اور قارئین دونوں کا وقت برباد نہیں ہوتا۔ چوتھا نقطہ ہے، عمدہ نظم و نسق کی وجہ سے کتابوں کا تحفظ اور نگہداشت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، کتابیں برباد نہیں ہوتی۔ پانچواں، منتظم جانکار ہو تو لائبریری میں عمدہ کتابوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، ذہین قارئین کو عمدہ کتابیں مل سکتی ہے۔ چھٹا ہے، ایک ہی موضوع پر کتابوں کا ذخیرہ کرنے کی بجائے مختلف قسم کی کتابیں لائبریری میں ذخیرہ کی جاتی ہے۔ ساتواں نقطہ ہے، عمدہ نظم و نسق ہونے کی صورت میں قارئین کو کتابوں کی فہرست، کمپیوٹری نظام، دیگر جدید سہولتیں فراہم ہو سکتی ہے۔ محافظ خانے کے انتظامیہ کے اہم کام، اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، اہم اندراجات کے حامل کاغذات خط و کتابت میں کوئی تبدیلی کیے بغیر محفوظ رکھنا۔ دوسرا، کاغذات کی درجہ بندی کر کے فہرست تیار کرنا۔ تیسرا، حکومت اور شہریوں کے مطالبے پر کاغذات فراہم کرنا۔ چوتھا، پرانے کاغذات کی دیمک، مرطوب آب و ہوا سے حفاظت کرنا۔ پانچواں، ریکارڈ کے انتظامات سے متعلق اصلاح شدہ طریقہ عمل میں لانا۔ چھٹا، کمپیوٹر نظام کو استعمال کرنا۔ ساتواں، زونل اور مقامی محافظ خانے قائم کرنا۔ آٹھواں، قوم کا تہذیبی اور تاریخی ورثہ اگلی نسل کے لیے محفوظ رکھنا۔ نواں، اہم خط و کتابت کے کاغذات کو مخفی رکھنا۔ دسواں، محافظ خانے کے روزمرہ کے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے مشینری نظام تشکیل دینا۔ گیارہواں، اہم امور کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسائل اور دیگر مطبوعات شائع کرنا۔ تاریخ کی تحقیق میں طبعی ماخذ، اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، اسے آثار قدیمہ کے طریقۂ تحقیق اور اصول کی معلومات ہونی چاہیے۔ دوسرا، مختلف قدیم تہذیبوں سے متعارف ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، کھدائی کے مختلف طریقے سیکھنے چاہیے۔ چوتھا، قدیم اشیاء کی تیاری میں استعمال کیے گئے پتھر، معدنیات، دھاتیں، چکنی مٹی جیسے ذرائع کی معلومات ہونی چاہیے۔ پانچواں، ان ذرائع کے مختلف ماخذ اور ان کی کیمیائی خصوصیات کا علم ہونا چاہیے۔ چھٹا، قدیم اشیاء بنانے کے لیے مختلف طرز فن اور ان کے ارتقاء کی ترتیب کا علم ہونا چاہیے۔ ساتواں، قدیم اشیاء اور جانداروں کے باقیات کی نقل یعنی ماڈل بنانے کی مہارت ہونی چاہیے۔ آٹھواں، اس کے موضوع تحقیق سے متعلق طبعی ماخذات کے بارے میں شائع شدہ تحقیقی مضامین کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نواں، عجائب گھر کے ہال میں نمائش کا انتظام اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دسواں، قدیم اشیاء کی صفائی اور دیگر کیمیائی عمل کے لیے درکار آلات اور کیمیائی مرکبات کی معلومات ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا